رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون قلب کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ معزز سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، عشرہ رحمت عطا کیا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے کہ ہم رمضان کے عشرہ رحمت میں داخل ہیں۔ سامعین محترم، ہماری روایت کے مطابق ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں محمد جانزیب اتاری سے کہ آپ قرآن کریم کی پرنور تلاوت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، سبحان اللہ۔ ان قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سبحان اللہ۔ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہماری رمضان مرحبا خصوصی نشریات کا آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کی یہ کامیابی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شہر سکھر کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز، جس طرح ہر شہر کی کچھ نہ کچھ پہچان ہوتی ہے، اسی طرح شہر سکھر کی پہچان ایک عظیم استاد جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جناب محمد حافظ طاہر قادری صاحب، ان کی خوشبو ہے حافظ طاہر قادری، جناب محمد احسن رضا قادری صاحب ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ شادات پرانے پہ حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکریہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے رسول کا فضل ہے، اور سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ رمضان شریف نصیب ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ کریم خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ احسن رضا قادری صاحب، ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جب آئے ہیں تو جو آپ حمد پڑھتے ہیں اسی سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ پہلے تو مرتضیٰ بھائی بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا ہے۔ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں، رمضان شریف کے حوالے سے قافلے جا رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے بھی جانا نصیب ہو جائے، شامل ہو جائیے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا،
کعبے کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ 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 رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا افطار کرائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا اللہ 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 جب میری حاضری ہوئی نا مرتضیٰ بھائی تو میں نے ہزاروں لوگوں کو وہاں دیکھا ماشاءاللہ میرے ساتھ جو ہے وہ معزز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم سب کو نصیب فرمائے اب آپ پہنچیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے پھر دل کیا کہتا ہے فرماتے ہیں ہر سال دکھاتا ہے لاکھوں کو حرم اپنا ہر سال دکھاتا ہے لاکھوں کو حرم اپنا مجھ کو بھی بلائے گا مجھ کو بھی بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم وہ دن تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ تھے محمد احسن رضا قادری صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے. حضرت میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ ایک کلام اور پڑھیں اور وہ کلام ہے کہ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آپ نے خوبصورت کلام کی فرمائش دی ہے اور وہ یہ کلام ہے کہ اس پر ایک واقعہ ہے حیدرآباد کا شاید آپ کو یاد ہو. انشاءاللہ میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں سنی ہوں الحمدللہ اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں امام کے کلام سے جو ہے وہ اپنی حاضری کا آغاز کروں. فرماتے ہیں امام نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا 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 ارے ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا
ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دار گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا۔ جب امام نے یہ فرمایا نا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میں کہتا ہوں امام کے سامنے حضور کا چہرہ آ گیا، حضور کو دیکھا، پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں بول رہا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے کیونکہ امام کی شاعری سمجھنے کے لیے آپ کے پاس کامن سینس ہونی چاہیے، دماغ ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کیا سر بہت ہیں، اب سر آپ کے پاس بھی ہیں، سر جتنے دیکھنے والے ان کے پاس بھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں سر کسی کسی کے پاس ہے۔ اب کیوں امام فرماتے ہیں ہاں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر، ہاں سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، ارے جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، ہم حسینی ہیں الحمدللہ، ہم حسینی ہیں کربل کے شہدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، ہم حسینی ہیں کربل کے شہدا، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، ارے وہ عاشقوں کا کلیجہ نہیں ہے، کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو، وہ سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے، ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے،
جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، میرے ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو حجر اسود کو چوما رہی ہے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو حجر اسود کو چوما نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے مہمان ثنا خاں جو کہ شہر سکھر سے تشریف رہتے ہیں۔ حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج دینی رہنمائی کے لیے موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ندیم اتاری برکاتی المدنی۔ قبلہ محترم بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ آپ سے چند سوالات کرنے کی ہم جسارت کریں گے۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں کچھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے علم میں اضافہ فرمائیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ بے شک ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، بے شک، اور ہمارے مرتضیٰ بھائی کی فرمائش پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضری قبول فرمائے، آمین۔ انہوں نے جو سوال کیا رمضان کی فضیلت، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے، تو ماہ رمضان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور سب سے بڑی جو فضیلت قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا۔ کیا کہنا؟ یہ اپنی ایک فضیلت ہے۔ پھر احادیث میں جو مفہوم ملتا ہے، اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، کیا تو اپنی طرف یعنی فرمایا رمضان شہری، ماہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ بے شک، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے یعنی ہر اعتبار سے اللہ پاک کی خاص نسبت اس مہینے کو حاصل ہے۔ اور پھر روزے کے حوالے سے بھی ماہ رمضان کی برکتیں، اس میں عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بے شک، اور اس میں روزہ دار کو سانس لینے پر بھی ثواب ملتا ہے، کیا کہنا ہے؟ اس کا سونا جاگنا کھانا پینا تمام ہی تقریباً عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال کریں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزے دار کے سامنے کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ کھانے پینے کے حوالے سے دو طرح سے ہے، مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص نفلی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس کے سامنے اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نفلی روزہ جس نے بلکہ اس میں جو ہے وہ جو روزے دار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، اس کے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی کھائے یا پیے۔ جبکہ ماہ رمضان جو ہے یہ کیونکہ اس کے روزے جو ہے تمام مسلمان مردوں عورتوں پر فرض کر دیے گئے ہیں، بالغ مرد یا عورت جو بھی ہے اس پر روزے فرض ہیں، تو اب اس صورت میں جو کھانے پینے والا ہے، اب دیکھا یہ جائے گا کہ وہ اس پر روزہ فرض تھا، وہ روزہ رکھنے کی اہلیت رکھتا تھا، طاقت رکھتا تھا، استطاعت رکھتا تھا، پھر بھی اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو اب یہ روزہ دار کے سامنے کھا کر یا کسی کے سامنے کھا پی کر ایک تو یہ ماہ رمضان کا روزے دار کا روزے کا تقدس کو پامال کرتا ہے، تو دوسری طرف اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے بالکل، کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا ہے، میں جو ہے وہ مطلب جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تو یہ گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے، بالکل، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اور پہلی صورت میں جو نفلی روزے والا ہے اس کے سامنے بھی نہ کھایا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس میں اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اچھا علامہ صاحب ہماری رہنمائی یہ کیجیے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ توڑنے والی چیزیں بہت سی ہیں، لیکن یہاں میں مختصراً عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ایک قاعدہ قانون ہونا چاہیے جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے دماغ یا پیٹ کے اندر کسی بھی ذریعے سے کوئی چیز پہنچ جائے۔ جی جی، اب پیٹ تو شاید عام طور پر سب کو پتہ ہے کہ پیٹ میں کوئی چیز پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بالکل، جبکہ دماغ کا شاید سب کو نہیں پتہ، تو یہ ایک مطلب ایسی بات ہے جو معلوم ہونی چاہیے
دماغ یا پیٹ کے ذریعے جو بھی چیز پیٹ میں پہنچے گی، چاہے وہ زخم کے ذریعے پہنچے، کسی انجیکشن کے ذریعے پہنچے، چوٹ کے ذریعے پہنچے یا کھانے پینے کے ذریعے پہنچے، جو چیز دماغ میں یا پیٹ میں پہنچ جائے گی روزے کو توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ عام وہی چیزیں جو کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جیسے کہ جھوٹ بولنا، حالت روزہ میں گانے وغیرہ سننا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو ہے وہ ثواب میں اور روزے کی جو روحانیت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو دوائیں اپنا نس میں یا گوشت میں انجیکشن وغیرہ یا ڈرپ وغیرہ لگوایا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ ہے کہ بلا ضرورت یہ نہ لگوائے جائیں۔ اچھا علامہ صاحب، اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، تو نماز کا اور اس کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اجازت دی ہے کہ نماز میں تو قصر کرے گا، یعنی جو 4 رکعت والی فرض نمازیں 4 رکعت ہیں اس کی 2 رکعتیں پڑھے گا، اور روزہ جو ہے وہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کا اختیار ہے اسے۔ مطلب عام حالات میں اگر روزہ چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا، لیکن حالت سفر میں جو شرعی سفر ہے وہ 92 کلومیٹر ہے۔ 92 کلومیٹر کی نیت سے اگر کوئی شخص 15 دن کی سے کم کی نیت سے نکلا، یعنی 92 کلومیٹر کے سفر کی نیت ہو اور 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جہاں جا رہا ہے، تو اب یہ شرعی مسافر ہو گیا۔ تو ایسے شخص پر نماز تو یہ کہ قصر کرے گا، اور روزہ جو ہے اس کو چھوڑنے اور رکھنے دونوں کا اختیار۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں یہ تھے جناب علامہ محمد ندیم عطاری البرکاتی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری دینی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کے علم میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مرحبا، اور آج پاکستان بھر میں ہم اپنا 5واں روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، مبارک ہو، مبارک ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مرحبا، اور ہمارے آج کے مہمان سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لقمان راجپوت صاحب، جو کہ وارڈ نمبر 13 کے کونسلر بھی ہیں اور راجپوت برادری کی ایک معزز شخصیت بھی ہیں۔ تو لقمان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال جناب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جناب لقمان راجپوت صاحب اپنا رمضان کس طرح گزارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رمضان تو صبح ایسے ہی، صبح اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر شام میں اٹھ جاتے ہیں، پھر جو محلے کے لوگ ہیں یا پارٹی کے سسٹم سے ہیں، جو بھی دوستوں میں ملنا جلنا ہے، پھر شام میں افطاری کرتے ہیں، پھر شام میں پھر واپس ہو کے نکلتے ہیں، یہی۔ اچھا لقمان صاحب، آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور راجپوت برادری آپ کی بات مانتی ہے، تو دیکھنے والے تمام ناظرین کو، اپنے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنی برادری والوں کو یا چاہنے والے جتنے میرے دوست ہیں یا جاننے والے ہیں، میں ایک پیغام دوں گا کہ بھئی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو بھی نماز پہ پابند کریں، بہت خوب، اور اپنے ہمسائے کو، جو خاص کر اپنے ہمسائے کا خیال کریں، اپنے پڑوس کا خیال کریں، کوشش کریں آپ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کوشش کرتے ہیں، جتنے بھی کوئی ایونٹ آتے ہیں، جیسے کوئی ابھی پچھلے دنوں کرونا تھا یا ابھی جب برساتیں چل رہی تھیں، ہم نے تو اپنے حلقے کے اندر جتنے بھی پورے شہر کے اندر بڑھ چڑھ کے کام کوشش کی ہے، اور دوستوں کو ملا کے بھی کام کیا ہم نے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو انشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محمد لقمان راجپوت صاحب، جو کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ میں جناب کا، محمد احسن رضا قادری صاحب کا، علامہ صاحب کا، قاری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے سیٹ پہ آ کے رمضان مرحبا کی اس خصوصی نشریات میں شرکت کر کے ہمیں عزت بخشی۔ سامعین محترم، چلتے ہیں اختتام کی جانب، اور جب آپ افطار کریں تو ہمیں، ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا، اس ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کل نئے مہمانوں کے ساتھ، دیکھتے رہیے رمضان مرحبا۔ رمضان مرحبا، رمضان